یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں اصطلاح مفسرین میں تخویفات بھی ہوتی ہیں اور تحدیدات بھی ہوتی ہیں، پھر تخویفات دنیاوی بھی ہوتی ہیں اور تخویفات اخروی بھی ہوتی ہیں۔ کیا معنی کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ فلاں قوم پر دیکھو دنیا میں کیسا عذاب آیا، تو یہ تخویفات دنیاوی ہیں تاکہ اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تم پہ بھی ایسے عذاب آئے گا۔ اور کبھی تخویفات اخروی ہوتی ہیں کہ جہنم کا ذکر، وہاں فرشتوں کا ذکر، وہاں جہنمیوں کے احوال، جہنمیوں کا کھانا پینا، ان کی سزائیں، تو یہ تخویفات اخروی کہلاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہوتی ہیں تذکیرات کہ اللہ اپنے بندوں کو یاد دلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تذکیرات بنعم اللہ۔ اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ نعمتوں کو غور کر کے ہم منعم کو پہچانیں کہ بھی یہ نعمت کس نے کی، یہ نعمت کس نے کی، یہ نعمت کس نے کی۔ صاف جواب ہے کہ اللہ کے سوا کسی نے نہیں کی۔ اس کو کہتے ہیں تذکیرات بنعم اللہ کہ اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے اپنے بندوں کو یاد دلاتے ہیں کہ غور کرو کہ یہ نعمتیں تم کو دینے والا کون ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر تبتغوا من فضلہ۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے کشتیوں کو دریا کے اندر چلنا جو ہے وہ آسان کر دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم اللہ کا رزق حاصل کر سکو۔ ایک ملک سے دوسرے ملک سامان جاتے ہیں آتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، بعض چیزیں ایک ملک میں ہیں دوسرے میں نہیں ہیں، بعض اس میں ہیں اس میں نہیں ہیں، تو یہ سب ہم نے تمہارے لیے آسان کر دیا۔ ورنہ اتنی بھاری اور بڑی بڑی کشتیاں کیسے پانی پہ چل سکتی تھیں اگر اللہ نہ چاہیں۔ انہو کان بکم رحیما۔ اللہ نے جو یہ نعمت دی ہے کہ دریا اور کشتیاں تمہارے لیے مسخر کر دی، کیوں کہ وہ رحمت فرمانے والے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ۔ اور جب تم دریا میں ہوتے ہو اور تمہیں وہاں خوف ہوتا ہے ڈوبنے کا، سب تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ سب غائب ہو گئے، اب تو کوئی بھی یاد نہیں آتا۔ اب ماں سوا اللہ کے بچانے والے کے اور کوئی یاد نہیں آتا ہے۔ اسی لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان تو میرے دل میں اس دن داخل ہو گیا تھا جب ہم کشتی پہ حبشہ جا رہے تھے۔ اس میں میرا باپ بھی تھا، ابھی جہل بھی تھا، ابھی لہب بھی تھا، عتبہ عتیبہ بھی تھے، شیبہ ربیعہ بھی تھے، سارے بڑے بڑے سردار تھے، اور بڑا مال لے کے ہم جا رہے تھے اور وہاں سے پھر مال لے کے ہی واپس آ رہے۔ اللہ کی شان ہے کہ دریا میں طوفان آ گیا۔ اب جب طوفان آیا تو سب نے اپنے اپنے خداؤں کو پکارنا شروع کیا، یا لات، یا منات، یا عزا، یا حبل۔ لیکن وہ کیا کریں جو سن بھی نہیں سکتے، کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ لا یسمع ولا یبصر، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ جی اب تو بالکل یعنی ڈوبنے کا 100% فیصلہ ہو گیا، تو ان میں سے ایک نے کہا، اس نے کہا ایسا کرو تم اپنے خداؤں کو چھوڑو، اب محمد مدنی کے خدا کو پکارو۔ تو سب نے کہا کہ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ کے رب اب تو ہی ہمیں بچا لے۔ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ان کی فریاد بھی سن لی۔ اللہ تو کافروں کی بھی سنتے ہیں، ابلیس کی بھی سنتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم پکارنے والے تو بنو، مانگنے والے تو بنو۔ طوفان تھم گیا، کشتی کنارے لگ گئی۔ جب کشتی کنارے لگ گئی تو اب سب کچھ بھول کے کہنے لگے ہاں ہمارے خداؤں نے بڑی مدد کی ہے، ورنہ ہم ڈوب جاتے۔ تو پھر اللہ کی توحید کو چھوڑ کے پھر شرک میں مبتلا ہو۔ وجہ کیا ہے کہ انسان ہے ہی ناشکرا، کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا۔ تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایمان تو آ گیا تھا،
کہ بھئی جب یہ ڈوبنے لگتے ہیں تو پھر تو یا رب محمد، اور بچ جاتے ہیں تو پھر حبل، لات، عزیٰ، منات کو پکارتے ہیں. یہ کیا ہے؟ معلوم ہوتے ہیں یہ جھوٹے ہیں. سچا دین محمد مصطفیٰ. لیکن دل میں تو آ گیا، لیکن میں اظہار نہ کر سکا. اور یاد رکھو کہ ایمان کا معنی یہ نہیں کہ تمہارے دل میں ہو. دل میں ہو اور زبان پہ نہ ہو، ارکان میں نہ ہو تو وہ بھی ایمان نہیں ہوتا. یا زبان میں ہو اور دل میں نہ ہو جیسے منافق ہیں، وہ بھی ایمان نہیں ہوتا. اسی طرح دل میں بھی ہو، زبان پہ بھی ہو، لیکن اعمال نہیں ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ، وہ بھی ایمان کامل نہیں ہوتا. اسی لیے ہر جگہ حکم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں دلالت کریں گے تم خدا کو مانتے ہو. اب حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تو آ گیا، لیکن میں نے اظہار نہیں کیا، اقرار نہیں کیا، اس لیے میں مجبور ہو گیا. جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت اکرمہ کی بیوی جو تھی وہ بھی مسلمان ہو گئی، اور وہ حضور کی خدمت میں آئی. انہوں نے کہا آپ رحمت للعالمین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں آپ کے سب سے بڑے دشمن کی بہو ہوں. میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیوی ہوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ اکرمہ کے اندر بھی ایمان ہے، وہ ظاہر نہیں کر سکا. اب ڈر کے مارے وہ بھاگ گیا ہے. اگر آپ مجھے یقین دلائیں تو میں اس کو ڈھونڈ کے لے آتی ہوں، آپ اس کا ایمان قبول فرما لیں گے. اب بالکل، جو ایمان لے آیا ہمیں کیا جھگڑا ہے. تو اس نے کہا حضور وہ آپ کے بڑے دشمن کا بیٹا ہے، وہ یقین نہیں کرے گا میری بات پہ، آپ مجھے کوئی نشانی دیں. حضور پاک نے اپنے جوتے دے دیے کہ یہ لے جاؤ. یہ جوتے لے جانے کا معنی کیا تھا؟ محدثین نے لکھا کہ اس میں سبق تھا کہ حضور کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا تب ایمان آئے. اب وہ بیچاری ڈھونڈتی پتہ نہیں کہیں یمن میں جا کے ڈھونڈا اس نے اکرمہ کو. بڑی اتنی جدائی کے بعد وہ ملے تھے. وہ ذرا بڑھنے لگا، میری بیوی ہے میں گلے لگاؤں. انہوں نے کہا نہیں خبردار، ابھی تو مجھے نہ گلے لگانا نہ ہاتھ لگانا. میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو. مسلمان اور کافر کا نکاح نہیں رہتا. اب میں تمہاری بیوی تھوڑی ہوں. میں نے حضور سے تمہارے لیے امان لے لی ہے، یہ نشانی ہے. اب ہم واپس جائیں گے مکہ، اگر تم ایمان لے آئے تو پھر میں تمہاری بیوی ہوں. حضرت اکرمہ فتح مکہ کے بعد حاضر ہوئے سرکار کی خدمت میں، اور آپ نے کلمہ پڑھا. حضور پاک نے بڑا اکرام کیا، فرمایا اکرمہ کلمے کے بعد کیا جھگڑا ہے، اب تو ہمارے بھائی ہو. اور یہ حضرت اکرمہ وہ ہیں کہ جن کا مقام صحابہ میں حضرت خالد کے بعد تھا رضی اللہ عنہ، یعنی بدر من ابطال الاسلام. یہ بھی اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجاہد ہوئے تھے. تو اس لیے ضروری یہی ہے کہ یہ کافر ہیں، ڈوبنے لگو خدا یاد آ جائے، باہر نکل جاؤ خدا بھول گیا. اب اللہ نے تخویفات کا ایک دوسرا انداز فرمایا افامنتم من یخسف بکم جانب البر. تم جب باہر آ جاتے ہو خدا کو بھول جاتے ہو، کیا خدا اس بات پہ قادر نہیں کہ تم اسی خشکی میں زندہ زمین میں دفن کر دے؟ تم اس خسف میں آ جاؤ. او یرسل علیکم حاصبا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دیں. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تمہارا کوئی مدد کرنے والا بھی نہ ہو. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم بے غم ہو پھر کشتی میں نہیں بیٹھو گے؟ اگر پھر تم کشتی میں سوار ہو فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ایک شدید ہوا جاری کر دیں جو تمہاری کشتی کو غرق کر دے، اس لیے کہ تم نے کفر کیا ہے.
اور جب وہ ہوا آئے گی، عذاب آئے گا، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيا، پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں کہ تمہارا بدلہ لے ہم سے، کون ہم سے بدلہ لے سکتا ہے؟ اس لیے اس کو کہتے ہیں تخویفات، کہ بندہ ان چیزوں پہ غور کرے اور اللہ پر اپنے ایمان کو صحیح رکھے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، شان دیا، تکریم دی کہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ عام مومنین جو ہیں وہ عام ملائکہ سے افضل ہیں، اور جو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول خواص ہیں، وہ تو تمام افضل ملائکہ سے بھی افضل ہیں، وہ تو جبریل سے بھی افضل ہیں، میکائیل سے بھی افضل ہیں۔ ایک یہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر یعنی جنگلوں میں، پہاڑوں میں سواری کے لیے اونٹ دیے ہیں، گھوڑے دیے ہیں، خچر دیے ہیں، دریاؤں میں تمہیں کشتیاں دی ہیں۔ فَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور میں نے تمہیں پاک چیزیں دی، پاکیزہ چیزیں دی، لذیذ رزق عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جو ہم نے مخلوق بنائی ہے ان میں ہماری بہت ساری مخلوق سے افضل جو ہیں وہ انسان ہیں۔ تو نے فرمایا یہ ساری نعمتیں تم مجھے بھول کے پھر غیروں کو پکارتے ہو، تو اگر کوئی آدمی میری اتنی نعمتوں کے بعد پھر غداری کرے تو اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، واللہ اعلم۔